निज़ाम साहब, मोहतरम निज़ामुद्दीन निज़ाम साहब अपना मुनस्सक कलाम पेश कर रहे थे। बहुत ही खूबसूरत कलाम आपने पेश किया है। माशाअल्लाह। मोहसिन और भी निखरेगा इन शेरों का मफहूम, मोहसिन और भी निखरेगा इन शेरों का मफहूम, अपने आप को पहचानेंगे जैसे जैसे लोग, अपने आप को पहचानेंगे जैसे जैसे लोग। और मोहसिन भोपाली का और एक शेर है, खंदाए लब में नेहा ज़ख्म हुनर देखेगा कौन, खंदाए लब में नेहा ज़ख्म हुनर देखेगा कौन, बज़ में है सबके सब अहले नज़र देखेगा कौन, बज़ में है सबके सब अहले नज़र देखेगा कौन। और एक उनका शेर है, सोचता था कि इस बज़ में खामोश रहेंगे, सोचता था कि इस बज़ में खामोश रहेंगे, मौजू सुखन बन के रही कम सुखनी भी, मौजूए सुखन बन के रही कम सुखनी भी। कम सुखनी भी क्या कहना जी। और मैं दावत कलाम देते हैं हमारे सदारती कलाम में। मैं मोहतरम तनवीर फुल साहब को बहुत ही अदब एहतराम से आपको दावत कलाम देते हैं। अपना सदारती कलाम पेश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने ज़रीन ख्यालात का भी इज़हार कीजिए कि मुशायरे में जो भी कलाम पेश किए हैं। और जेबी बहन को और भाई फरमान हैदर को बहुत बहुत मुबारक। अच्छा प्रोग्राम पेश किया मोहसिन भोपाली साहब की याद में। और मोहसिन भोपाली साहब से तो मेरी बहुत मुलाकातें रहीं कराची में। उनसे तो जैसा कि आप लोग पहले भी बता चुके हैं, उनका असल नाम था अब्दुर्रहमान, और उन्होंने मोहसिन तखल्लुस अपने एक दोस्त के नाम पर रखा था। इंडिया में उनके एक दोस्त थे मोहसिन, लेकिन वो खैर वो पाकिस्तान नहीं आए, लेकिन उनका नाम को पसंद और उन्होंने तखल्लुस रख दिया मोहसिन। असल नाम था अब्दुर्रहमान। भोपाल में पैदा हुए थे 29 सितंबर 1932, जैसा कि पता है। मेरी पैदाइश भी सितंबर ही की है, इस लिहाज से महीना एक ही है। और कराची में मुलाकातें उनकी होती रहीं। वफ़ात उनकी हुई 17 जनवरी 2007। तो मैं उस वक्त यहाँ कराची में नहीं था, मैं यहाँ आ गया था, अमेरिका आ चुका था। हम लोग तो उसके बाद खबर मिली, बड़ा अफसोस हुआ। 17 जनवरी 2007 कराची में मुलाकात थी, उनके साथ तस्वीरें भी हैं। तो और इनका जो पहला मजमुआ शिकस्त शब 1961 में शाहबाज ज़ेबी बहन ने बताया, पहली तकरीब जो हुई थी किताब की इन्हीं से इब्तदा हुई। और आखिरी इनका मजमुआ जो है ये मंज़र पुतली में 1995 में, इसमें हाइको और मुख्तसर नज़में हैं इनकी। तो ये हिजरत के बाद ये पहले लड़काना में रहे, फिर हैदराबाद में काफ़ी अर्से रहे, फिर आखिर में कराची में बस गए। हैदराबाद में इनके साथ वो भी थे हिमायत अली शायर साहब भी, इन दोनों की जोड़ी थी। हिमायत अली शायर साहब और मोहसिन भोपाली साहब, इनकी जोड़ी थी। दोनों बड़े शायर। तो उनसे भी मुलाकात रही मेरी, जो आखिर में कनाडा आ गए थे, हिमायत अली शायर साहब। अच्छा। तो उनके मोहसिन भोपाली साहब के कुछ अशार पेश कर रहा हूँ पहले मैं। तो जैसे इन्होंने कहा कि बड़ा मशहूर है इनका, तो जाहिल को अगर जहल का इनाम दिया जाए, इस हादसा वक्त को क्या नाम दिया जाए। तो ये मतलब अक्कासी की है इन्होंने, और ज़ेबी बहन ने भी रोशनी डाली इस पर। और ये दूसरा शेर इसी का है। तो गालिब ने कहा था ना, देते हैं बादा ज़र्फ़ क़दा ख़ार देख कर, गालिब का मिसरा है, देते हैं बादा ज़र्फ़ क़दा ख़ार देख कर। तो उसी पे उसी मज़मून पे इनका भी है कि मैखाने की तौहीन है, रिंदों की हतक है, कम ज़र्फ़ के हाथों में अगर जाम दिया जाए। हाँ, तो बात वही है कि देते हैं बादा ज़र्फ़ क़दा ख़ार देख कर। तो उन्होंने उसी मज़मून को निभाया इसमें। और हिजरत का कर्ब भी देखिए इनकी शायरी में, कहते हैं बेसबब लोग बदलते नहीं मस्कन अपना, बेसबब लोग बदलते नहीं मस्कन अपना, तुमने जलते हुए देखा है नशेमन अपना। हाँ, मतलब ये शेर में हिजरत का कर्ब है जो। और ये भी देखिए कि इधर भी सर बकफ मैं हूँ, उधर भी सफ़ व सफ़ मैं हूँ। पाकिस्तान आने के बाद जो यहाँ के जो ग्रुपिंग और आपस में जो झगड़े फसाद, कहीं लसानी तहस्सुब, कहीं इलाकाई, तो उस पर कहते हैं कि इधर भी सर बकफ मैं हूँ, उधर भी सफ़ व सफ़ मैं हूँ,
میں کس کا ساتھ دوں اس جنگ میں، میں کس کا ساتھ دوں اس جنگ میں، دونوں طرف میں ہوں۔ ظاہر ہے کہ وطن سے بھی محبت ہے، پھر یہاں کے حالات دیکھ کر کے بیداری بھی ہوتی ہے کہ کیا، تو اس پہ کہتے ہیں میں کس کا ساتھ دوں اس جنگ میں، دونوں طرف میں ہوں۔ اور اس شعر متغزل دیکھیے ان کے کہ چاہت میں کیا دنیا داری، عشق میں کیسی مجبوری، لوگوں کا کیا سمجھانے دو ان کی اپنی مجبوری۔ ظاہر ہے عاشق کو دوسروں کی پرواہ تو ہوتی نہیں ہے، اپنے دھن میں رہتا ہے۔ اور یہ تو بہت ہی مشہور شعر ہے ان کا، جو کئی اسمبلی میں بھی لوگوں نے پڑھا، لیڈروں نے، کہ نئے رنگی یہ سیاست دوران تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ وہی ہوا کہ جن لوگوں نے پاکستان بنایا، قائد اعظم لیاقت علی خان ہوں گے، قائد اعظم گئے، لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا، اس کے بعد پھر جو ہوتا رہا سب معلوم ہی آپ لوگوں کو کیا ہوتا رہا۔ تو نئے رنگی یہ سیاست دوران تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ ہاں، مطلب یہ کہ دوسروں نے فائدہ اٹھایا، ابھی بھی چل رہا سلسلہ ہی۔ تو یہ تو پھر ان سے ملاقاتیں نہیں، اپنا بہت اچھے آدمی تھے بیچارے، ان کو وہی گلے کی تکلیف تھی، آتے تھے 800 سے ملاقات تھی، ان کے گھر پہ بھی ملاقات تھی، بلایا تھا گھر پہ بھی گئے، تصویر بھی ان کے ساتھ میں۔ بس اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے جی۔ اور اب غزل پیش کر رہا ہوں ایک، یہ سماعت فرمائیے۔ بے گناہوں کے لیے سنگین دیوار قفس، بے گناہوں کے لیے سنگین دیوار قفس، ہے شریک جرم تو بھی سن لے معمار قفس۔ جو آج کل ہو رہا ہے ملک میں عدالت اور عدالتیں بھی کی ہوئی ہیں، تو بے گناہوں کے لیے سنگین دیوار قفس، ہے شریک جرم تو بھی سن لے معمار قفس۔ اور یہ ایک اس میں نعت کا پہلو ہے مدینہ منورہ کا، ہے تمنا جائیں شہر نور میں بے بال و پر، ہے تمنا جائیں شہر نور میں بے بال و پر، مضطرب ہے روح کا طائر بازار قفس۔ ہے تمنا جائیں شہر نور میں بے بال و پر، مضطرب ہے روح کا طائر بازار قفس۔ اور دام سے غافل ہوئی تھی دانہ چگنے میں مگن، دام سے غافل ہوئی تھی دانہ چگنے میں مگن، ننھی چڑیا پھنس گئی اب ہے وہ بیدار قفس۔ دام سے غافل، آداب، دام سے غافل ہوئی تھی دانہ چگنے میں مگن، ننھی چڑیا پھنس گئی اب ہے وہ بیدار قفس۔ اور یہ قفس ہے عنصری پائے رہائی روح جب، یہ قفس ہے عنصری پائے رہائی روح جب، ہے وہ آزاد و لطیف اس پر نہیں بار قفس، ہے وہ آزاد و لطیف اس پر نہیں بار قفس۔ روح تو لطیف ہوتی ہے، جسم ہے مادی۔ اور یہ سیاسی شعر ہے، رہبروں کے بھیس میں جو رہزنی کرتے رہے، رہبروں کے بھیس میں جو رہزنی کرتے رہے، حیف ہے محلوں کے جیسا ان کا معیار قفس، حیف ہے محلوں کے جیسا ان کا معیار قفس۔ ان کو اگر پکڑتے بھی ہیں دکھاوے کے لیے تو سارے ایش آرام سے ہم کو مہیا رہتے ہیں، خیر کچھ نہیں ہوتا۔ وہ رہبروں کے بھیس میں جو رہزنی کرتے رہے، حیف ہے محلوں کے جیسا ان کا معیار قفس۔ اور کام تیرا طائر آزاد کو کرنا اسیر، کام تیرا طائر آزاد کو کرنا اسیر، سج گیا صیاد تیرے آگے بازار قفس، سج گیا صیاد تیرے آگے بازار قفس۔ آس آزادی کی دل میں ہے لبوں پر یہ سوال، آس آزادی کی دل میں ہے لبوں پر یہ سوال، کیا کبھی سوتا نہیں ہے تو نگہدار قفس۔ آس آزادی کی دل میں ہے لبوں پر یہ سوال، کیا کبھی سوتا نہیں ہے تو نگہدار قفس۔ اور روح کا پنچھی ہوا آزاد قید جسم سے، روح کا پنچھی ہوا آزاد قید جسم سے، اب تو گورستاں میں ہیں قبریں ہی آثار قفس،
اب تو گورستہ میں ہیں قبریں ہی آثار قفس، اور قالب آدم کی ظلمت سے ہراساں روح تھی. تو یہ روایت ہے نا کہ وہ پہلے روح جا نہیں رہی تھی ان کے پتلے میں. تو قالب آدم کی ظلمت سے ہراساں روح تھی، حکم رب تھا اس نے کاٹی قید دشوار قفس. قفس حکم رب تھا اس نے کاٹی قید دشوار قفس. اور طائر آزاد کو حسرت سے وہ دیکھا کیا، سر مقطع شعر ہے. طائر آزاد کو حسرت سے وہ دیکھا کیا، تھا بہت ہی مضطرب مرغ گرفتار قفس. قفس تھا بہت ہی کیا مضطرب بات ہے، مرغ بہت گرفتار بہت قفس. بہت آداب. اور مقطع ہے، پھول تیرا زمزمہ گلزار میں گائے گا کون. پھول تیرا زمزمہ گلزار میں گائے گا کون، بلبل شیریں نوا ہے آج بیمار قفس. ارے بلبل شیریں نوا ہے آج بیمار قفس. بیمار قفس، بہت 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 اچھی بہت شکریہ. کیا بات اور ایک ہی ایک مختصر سی غزل ہے مختصر بھر، یہ بھی سن لیجیے. شمع اندھیاروں کو نگلتی ہے، شمع اندھیاروں کو نگلتی ہے، روز بجھتی ہے روز جلتی ہے. شمع اندھیاروں کو نگلتی ہے، روز بجھتی ہے روز جلتی ہے. عدت عشق تیری کیا شدت، عدت عشق تیری کیا شدت، برف سے بھی تپش نکلتی ہے. آداب آداب آداب. عدت عشق تیری کیا شدت، برف سے بھی تپش نکلتی ہے. اور زندگی دیکھ تیرے پیچھے کون، زندگی دیکھ تیرے پیچھے کون، موت بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے. موت بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے. آداب ایسے ہی تنویر بھائی بہت اچھے، آداب آداب. زندگی دیکھ تیرے پیچھے کون، موت بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے. اور آج کا حال کل نہیں ہوگا، آج کا حال کل نہیں ہوگا، رنگ دنیا بہت بدلتی ہے. آج کا حال کل نہیں ہوگا، رنگ دنیا بہت بدلتی ہے. اور یہ غزل کا شعر، تم کو سوچیں تو فوراً آ جاؤ، تم کو سوچیں تو فوراً آ جاؤ، دل میں یہ آرزو مچلتی ہے. تم کو سوچیں تو فوراً آ جاؤ، دل میں یہ آرزو مچلتی ہے. جو سیاسی شعر ہے، رہبروں کے ہیں وعدے سب جھوٹے، رہبروں کے ہیں وعدے سب جھوٹے، جانے کیوں قوم یہ بہلتی ہے. سب دعا دکھاتے ہیں. رہبروں کے ہیں وعدے سب جھوٹے، جانے کیوں قوم یہ بہلتی ہے. کارنامہ ہے یہ رقیبوں کا، کارنامہ ہے یہ رقیبوں کا، دال عاشق کی اب نہ گلتی ہے. اور اپنے عاشق سے بدگماں ہونا، اس کی عادت ہمیں یہ کھلتی ہے. کھلنا، اپنے عاشق سے بدگماں ہونا، اس کی عادت ہمیں یہ کھلتی ہے. اور رہنا، کچھ تو کہتا ہے کھولتا پانی، کچھ تو کہتا ہے کھولتا پانی، چائے چولہے پہ جب ابلتی ہے. کچھ تو کہتا ہے کھولتا پانی، چائے چولہے پہ جب ابلتی ہے. اور مہلت زندگی ہے کم ہوتی، مہلت زندگی ہے کم ہوتی، برف جیسے یہاں پگھلتی ہے. مہلت زندگی ہے کم ہوتی، برف جیسے یہاں پگھلتی ہے. اور سر مقطع شعر ہے، رہنا ہوشیار آتشیں لاوا، رہنا ہوشیار آتشیں لاوا، مادر گیتی بھی اگلتی ہے. رہنا ہوشیار آتشیں لاوا، مادر گیتی بھی اگلتی ہے. مقطع ہے، بات پتجھڑ کے دائمی ہو بہار، بات پتجھڑ کے دائمی ہو بہار، پھول خواہش یہ دل میں پلتی ہے. پھول خواہش یہ دل میں پلتی ہے. شمع اندھیاروں کو نگلتی ہے، روز بجھتی ہے روز جلتی ہے. شدت عشق تیری کیا شدت، برف سے بھی تپش نکلتی ہے. برف سے بھی تپش نکلتی ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ فرمانے کا. صدارتی کلام پیش کر رہے تھے محترم
तनवीर फुल साहब, बहुत ही कलाम, आपके कलाम में बहुत ही फलसफियाना अंदाज बयान है आपका, और जिंदगी और हकीकत से बिल्कुल करीब आपके अशार होते हैं। शुक्रिया। रोशनी है सफर में रहते हैं, रोशनी है सफर में रहते हैं, वक्त की रह गुजर में रहते हैं। क्या क्या रोशनी है सफर में रहते हैं, वक्त की रह गुजर में रहते हैं। ये शेर था मोहसिन भोपाली साहब का। इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम